سارا انعام اور نور مقدم کے واقعے کے بعد ایک اور ایسا واقعہ جس نے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ رواں برس 6 جنوری کو کراچی سے لاپتہ ہونے والے مصطفیٰ عامر کے قتل کی 14 فروری کو تصدیق کی گئی۔ مصطفیٰ کے دوست اور کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے بنگلے پر مصطفیٰ کے بے رحمانہ قتل اور اس کی لاش کو گاڑی سمیت جلانے اور پھر ایک اور لاوارث لاش کے طور پر بلوچستان میں دفنانے تک کی دل دہلا دینے والی تفصیلات سامنے آئیں۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم ارمغان، شریک ملزم شیراز اور مقتول مصطفیٰ اسکول کے دنوں کے دوست تھے۔ نیو ایئر نائٹ پر تینوں دوست اکٹھے تھے۔ کسی بات پر تنازع ہوا اور پھر 6 جنوری کو ارمغان نے فون کر کے مصطفیٰ کو گھر بلایا، جہاں دونوں ملزموں نے بے رحمی سے مصطفیٰ کو زخمی کیا اور پھر گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے بلوچستان لے جا کر نیم بے ہوش مصطفیٰ کو گاڑی سمیت آگ لگا کر واپس آ گئے، جس کو ایڈی سینٹر نے لاوارث لاش کے طور پر دفنا دیا۔ ابتدائی طور پر پولیس کا رویہ افسوسناک رہا۔ 1 ماہ تک مصطفیٰ کے والدین تھانے کچہریوں کے چکر لگاتے رہے، مگر پولیس اور متعلقہ ادارے ہیلے بہانے کرتے رہے۔ مقتول مصطفیٰ کی والدہ ارمغان سمیت تمام دوستوں کو فون کر کے بیٹے سے متعلق دریافت کرتی رہیں۔ پھر بیرون ملک کے نمبر سے 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تو کیس CIA پولیس کو منتقل ہو گیا، تب جا کر کوئی پیش رفت سامنے آ سکی، اور اس کے بعد روز اس کیس میں نئے انکشافات اور ملوث لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ پولیس کو مرکزی ملزم ارمغان کے بنگلے سے مقتول مصطفیٰ کا موبائل، بھاری اسلحہ، ہزاروں گولیاں، فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں، کال سینٹر کا سامان اور 64 لیپ ٹاپس بھی ملے۔ ملزم ارمغان منشیات فروشی کے پورے گینگ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ مصطفیٰ قتل کیس سے متعلق 2 لڑکیوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جو تنازع کی وجہ بنی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم ارمغان مبینہ طور پر معروف اداکار کے بیٹے ساحر حسن سے منشیات لیتا تھا۔ تفتیش کے مطابق منشیات کا مکمل بزنس سنیپ چیٹ پر چلاتا تھا۔ 2 بڑی کوریئر کمپنیز کے ذریعے کروڑوں کی منشیات منگوائی جاتی تھی۔ مصطفیٰ قتل کیس میں بہت سے انکشافات اور حقائق ابھی باقی ہیں۔ اس سے قبل بھی نور مقدم اور سارا انعام سمیت بہت سی لرزہ خیز قتل کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ مختلف وجوہات کی بنیاد پر یا تو تفتیش اور کیسز کا فیصلہ آنے میں کئی سال گزر جاتے ہیں یا سزاؤں پر عمل درآمد ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ کیس جہاں ایک طرف پولیس، CIA اور نظام انصاف کا ٹیسٹ ہے، تو وہیں سماج اور سماجی رویوں اور والدین کے کردار پر بھی اہم سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ وہ باپ جو مجرم بیٹے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاتا ہے، وہ بیٹے کی تربیت اور کڑی نگرانی کیوں نہیں کرتا؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملیز کے بچے ڈرگز اور منفی سرگرمیوں میں کیوں ملوث ہو رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک مصطفیٰ کا کیس ہے یا پورے نظام اور سماج کے کردار پر سوالیہ نشان ہے؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہمارا نظام انصاف اس قدر مضبوط کیوں نہیں کہ قتل جیسے بڑے مجرموں کو سزا دی جائے تاکہ آئے روز اس قسم کے دینے والے واقعات کو روکا جا سکے۔ اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے کہ ان کی سوچ کیا ہے، کیا اس تمام چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ مصطفیٰ قتل کیس، جھگڑے سے دوست کے بے رحمانہ قتل اور منشیات کے کاروبار تک، سماج کے کردار پر پھر سوال، معاملہ انفرادی یا اجتماعی؟ زیغم صاحب، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بات کو ایک گھر، ایک فیملی کے معاملے تک چھوڑ دینا چاہیے، ایک کیس تک چھوڑ دینا چاہیے، یا سب کو جاگنے کی ضرورت ہے؟ نور مقدم، سارا انعام 2 نام میں نے استعمال کیے، مگر اب ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، لرزہ خیز واقعات ہیں جہاں تشدد کر کے کسی کی ہے، ڈرگز ہیں، نائٹ پارٹیز ہیں۔ یہ سب نارملائز ہونے میں سماج کی لاپرواہی کا کتنا بڑا کردار ہے؟ سماج کا بہت بڑا کردار ہے، سب سے بڑا کردار ہے، اور یہ جو کچھ ہوا یہ سب سے اہم اور بنیادی طور پر سماجی مسئلہ ہے۔ اس نے اتنے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اس کیس نے، خوشحال کلاسز کے یوتھ کلچر کے بارے میں، اور کس طرح سے پاکستان کی خوشحال کلاسز اخلاقی اقدار اپنے بچوں کو منتقل کر رہی ہیں یا کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ اخلاقی اقدار معاشرہ بھی دیتا ہے، گھر بھی دیتا ہے، ادارے بھی دیتے ہیں، اداروں میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہوتے ہیں، میڈیا بھی شامل ہوتا ہے۔ اب آپ اخلاقی اقدار کے حوالے سے دیکھیے، میں 3 حوالوں سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے اخلاقی اقدار کی منتقلی کے حوالے سے، پھر میڈیا کے انفلوئنس کے حوالے سے، سبسٹنس ایبیوز کے حوالے سے، جو تینوں بڑے لحاظ سے ایک معاشرتی مسئلے ہیں۔ اب آپ اخلاقی اقدار کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ دوست سے بے وفائی کی جا رہی ہے، بیٹریل آف فرینڈشپ ہے۔ معاشرہ جو سب سے اہم چیز آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے بیٹرے نہیں کرنا، فیملی کو، فرینڈز کو، اقدار کو، ملک کو۔ آپ بیٹریل کا لیول دیکھیے، ذاتی مفاد کے لیے
قریب ترین دوست، بچپن کے دوست، ان سے کس طرح کا وائلنس کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ نور مقدم کے کیس میں بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی دوستی بھی ہے، قریبی تعلق بھی ہے، بیٹریل بھی ہے، وائلنس بھی ہے، اور وائلنس کی نارملائزیشن ہے. وائلنس کرنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وائلنس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کی روح کانپ جانی چاہیے تھی اس سے 100 گنا کم وائلنس کرتے ہوئے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ فیملی سٹرکچر کتنا کمزور ہے. وہی باپ جو اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت میڈیا میں ہیرو بنا پھرتا ہے، وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے کہاں تھا؟ یہ سب چیزیں اس سے چھپی ہوئی کیوں تھیں؟ جو سب کچھ اس کا بیٹا کر رہا تھا اس کی نظروں میں کیوں نہیں تھا؟ اس کی ایسی تربیت کیوں نہیں تھی کہ وہ اس رستے پر نہ جائے؟ جب اس رستے پر گیا تو اس کو معلوم کیوں نہیں تھا وہ اس رستے پر ہے؟ اس کو روکنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہا تھا؟ جو نوجوانوں کو اور سب کو جو ایموشنل انٹیلیجنس آنی چاہیے، اپنے جذبات پہ جو کنٹرول آنا چاہیے، کیا ان میں تھا؟ پھر جو کنفلکٹ ریزولوشن کے سکلز آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے کہ جھگڑا ہو جائے، مسئلہ ہو جائے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو حل کرنا ہے، کیا ان میں وہ سکلز موجود تھے؟ دوسری بات میڈیا کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں اور اپنی ذات کا حصہ یہ سب واقعات ایسے تھے جیسے کسی ہارر مووی کا حصہ ہوں. جس طریقے سے کرائم کی مووی یا کرائم کی جو ویڈیو گیمز ہیں جس طریقے سے اس کا ایک حصہ ہو، یعنی وہ وائلنس کے ذریعے سے یہ نوجوان ایکسائٹمنٹ حاصل کر رہے تھے، پلیئر حاصل کر رہے تھے. اور تیسری بات سبسٹنس ابیوز. اب آپ کو نور مقدم کیس میں بھی یہ نظر آیا کہ کس طریقے سے جو خطرناک قسم کی نارکوٹکس ہیں وہ ہمارے خوشحال گھروں کے بچوں میں عام ہو چکی ہیں. اور یہ بھی اخلاقی اقدار سے جڑی بات ہے، میڈیا سے جڑی ہے، تربیت سے جڑی ہوئی بات ہے. اور کس طرح کی ایک خوفناک قسم کی ایسی ڈرگز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے وائلنس بھی بڑھ رہا ہے. درست. اور بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو ان تین سے ہٹ کر ہے کہ اگر آپ ریاست کا کردار دیکھیں ان نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے میں وہ ناکام ہے. ایک پولیس اسٹیشن جو یہ دیکھتا ہے، یہ واقعہ جو اس گاڑی کو دیکھتا ہے، جو اس گاڑی میں پڑی ہوئی لاش کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کا نام لے کے اس کو لاوارث کر کے دفنا دیتا ہے. دوسرے پولیس اسٹیشن کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی دور ہے؟ دیکھیں بلوچستان تو نام کا ہے نا، یہ ایریا کردار تو اب ابتدا سے مشکوک ہو گیا نا. وہاں سے کسی لڑکی کو اسپتال بھیجا گیا تو ایک پولیس والے نے اس معاملے کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا کہ اس لڑکی کی رپورٹ درج نہ ہو. اور پھر وہاں سے پولیس سے اب پولیس والوں کا یہ حال دیکھیے، اوپر سے جج صاحب کا حال دیکھیے. ہمارے نظام کا جو نظام انصاف کا بڑا ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، اور معمولی جج نہیں ہے. آپ دیکھیے اور وہ جج جو ہے جو دہشت گردی کا جج ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے. درست. تو معاشرے کو بھی اپنے آپ سے سوال اٹھانے، یہ وہ وقت ہے جو اس وقت بہت بڑا حکومت کو کمیشن بنانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا کہ ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے. درست. حسن نثار صاحب، حالیہ چند مثالیں ہیں، ہم کہہ تو رہے ہیں ایلیٹ کلاس کے بچے ایسے ڈرگز اور قتل کے واقعات میں ملوث ہیں، مگر کیا یہ طبقاتی مسئلہ ہے یا ہر لیول پر اسی طرح کی صورتحال اور ذہنیت پنپ نہیں ہے اور اب سب کو جاگنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں معاملات؟ معاملات مدت ہوئی ہاتھ سے نکل چکے ہیں، نکل نہیں رہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا لرزہ لرزہ، یہ لرزے انسانوں پہ طاری ہوتے ہیں، جانوروں پہ نہیں ہوتے. ایک معاشرہ ایسا جس میں آپ انصاف کی بات کر رہے ہو، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ایک محاورہ سن رہا ہوں، میں نے نہیں یاد کیا ہے کہ وکیل کی کرنا ہے جج جی کر رہا. تو اس میں آپ رونا پیٹنا. لاہور میں پورا خاندان کھا گیا ہے، ایک لڑکا جو ابھی بالغ بھی نہیں تھا، وہ رہا ہو کے گھر بھی پہنچ چکا ہے، VIP تھا وہ جیل میں. اسی طرح ایک بندے نے روند کے رکھ دیا تھا، پورے پاکستان نے دیکھا، کوئٹہ میں. دیکھ لو وہ. اچھا آپ نے سوال کیا ہے سماج کے کردار پر، پھر سوال دیکھو یہاں نہ کوئی سماج ہے اور نہ کوئی کردار ہے. یہ بات میں دیکھو میرے 13-14 مجموعے ہیں کالموں کے، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. افتخار اس بات کی گواہی دے گا میں یہ سب کچھ پریڈکٹ کر رہا تھا پچھلے 30-32 سال میں. 1 درجن سے زیادہ مجموعے، میرا 70-80% ماتم ہی یہ تھا. اچھا آج دیکھو بات سنو، سماج یعنی معاشرہ بنتا ہے معاشی انصاف سے، اور بدماش اسے کہتے ہیں جس کا معاش بد ہو.
अच्छा, सो ये सारे का सारा माशरा आप जो कह रहे यूं होगा, कख भी नहीं होगा। ये अब स्नो बॉलिंग हो रही है। मैं देखो बात सुनो, चाइल्ड लेबर पे बड़ा मेरे पे एक आध केस भी बना था, मैंने लिखा था, उसकी सुर्खी थी ये चाइल्ड लेबर के हवाले से, बच्चे कौम की अमानत और कौम बददियानत। ये 70s की बात है। आज जिस तरह को केस आता है हम लेके बैठ जाते हैं मातम करने, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मेलिटी ये पूरी कर लेते हैं। हसन निसार साहब, कुछ भी नहीं, की ये माजरत, snowballing आपने है। कहा कि ये जानवर हैं, लेकिन जानवरों को भी सुधारा जा सकता है। हमसे हो गई कोताही, गलती हो गई, माशी नाइंसाफी की वजह से माशरा तरतीब पा गया है, लेकिन है हम एक इंसानी माशरा ही, हमें किरदार बेहतर करने हैं, कैसे? नहीं, देखें बात सुने, ये एक लंबा काम होता है। अभी जो जैगम साहब ने कहा है ना, खुशहाल घरों का, लानत ऐसे खुशहाल घर पे, बड़े खुशहाल घर हैं इर्द गिर्द। मैं कुड़ता हूं 12-14 साल का बच्चा 5-6 साल की बहन को पीछे बिठा के, वो जो आजकल वो नहीं है, वो मतलब वो हैं मोटरसाइकिल से हैं जिनमें कोई वो आवाज नहीं होती, उसमें वो फिर रहे हो खुशहाल। खुशहाल नहीं, ये ज़हनी तौर पे कंगाल मुआशरा है। खुशहाल में 4 टके आ जाना, बंदा खुशहाल तो नहीं हो जाता ना। खुशहाली इज समथिंग डिफरेंट। ठीक हो। इस मुआशरे का अगर आप कुछ करना चाहो, देखो बात सुनो, एक और बात बड़ी बुनियादी है, अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। ये हमारे नबी का कौल है, सुभान अल्लाह। सो बस ये ग्लेशियर जहरीला है, गंदा है, उसका पानी जो नीचे नदियों नालों या नालियों तक आ रहा है वो भी गंदा है। दुरुस्त हो, खत्म। ठीक है हसन साहब। इतना देखें, डिफेंस की आप तो रहते हो उस साइड पे, 2 सड़कों को खूनी सड़कें कहते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। उनका नाम पड़ गया है खूनी सड़क। वजह ना उनके पास लाइसेंस होता है, ना फलाना, ना माँ बाप पूछते सर, हैं, इदारे पता तो नहीं क्या है। मौजूद है ना, 1-2 नहीं, बेतहाशा इदारे हैं, रोकना चाहिए, पकड़ना चाहिए, नहीं जुर्माना मौजूद, करना नहीं चाहिए। मौजूद, कतई नहीं, आप गलत कह रही हैं। इदारे मौजूद है, कोई इदारा मौजूद जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ठीक हो गया हसन साहब।